سوچنے کی بات ہے، رسول رحمت للعالمین، سرکار دو جہان، امام الانبیاء، امام الملائکہ خطبہ حج میں ہیں، حج کا موقع ہے، خطبہ حج آپ نے بیان کرنا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ رب نظام کیا بھیجیں گے، اسلام کا پیغام کیا بھیجیں گے۔ کوئی معمولی بات نہیں، اسلام کوئی معمولی چیز تھا؟ جب اللہ رب کریم نے احکام بھیجے تو رسول اللہ نے بیان فرمائے، احکام بھیجے تو رسول اللہ نے بیان فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں قصہ پیش آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک چھوٹی انگلی کٹ گئی، کسی چیز سے خون نکل گیا اور انگلی جو ہے وہ زخمی ہو گئی، رسول اللہ کی چھوٹی انگلی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، درد بھی ہوا، اور جو خون نکلا تو لوگوں نے بھی دیکھ لیا، منافقین کا ٹولہ، بڑا ٹولہ رہتا تھا، مشرکین مکہ شرارتوں کے لیے وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا، اچھا اس کے ساتھ واقعہ دوسرا یہ ہوا کہ کئی دن ہو گئے کوئی وحی نہیں آ رہی، کئی دن گزر گئے ہیں کوئی وحی نہیں آ رہی، حضرت جبرائیل امین کوئی نیا پیغام لے کے نہیں آ رہا ہے۔ رسول اللہ ویسے بھی غمگین ہیں کہ کئی دن ہو گئے ہیں جبرائیل نہیں آئے، اور اسی درمیان میں رسول اللہ کی انگلی زخمی ہو گئی۔ مشرکین نے کہنا شروع کیا نعوذ باللہ کہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا۔ یہ خطرناک جملہ، یہ خطرناک حالت، اور یہ آج تک اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ منافقین اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ کسی اللہ والے کو، کسی نیک آدمی کو، کسی بزرگ کو، کسی کو تکلیف پہنچے تو آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں، ارے یہ تو بڑے ملا بنے پھر رہے تھے، یہ تو بڑے بزرگ بتا رہے تھے اپنے آپ کو، ان کو کیسے تکلیف آ گئی؟ بولا نہیں، اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تکلیفوں کا بھیجنا ہمارے ہاں سے کسی کے گناہوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ اگر تکلیفیں تم اٹھا کے دیکھو تو تمہارا دماغ اور تمہاری روح کھانپ جائے۔ جو تکلیفیں انبیاء کو بھیج کے امتحان لیے گئے وہ تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مہینوں آگ جلائی جا رہی ہے ایک آدمی کو آگ میں جلانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک آدمی کے لیے آگ اتنی بڑی جلائی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس سے آسمان کے خلا کو بھر دو، اتنی لکڑی جمع کرو ایک آدمی کو۔ ایسی تکلیف کبھی کسی پہ آئی؟ بلا اس آگ کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ بندہ جس بندے کے لیے آگ جل رہی ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم آپ پڑھیں حیران ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھیجا ابراہیم کی طرف، جب فرشتے کو بھیجا کہ ابراہیم سے پوچھو کہ کیا خیال ہے، یہ آپ تو تیار ہو گئی، کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں روئے، نہیں دکھی ہوئے، نہیں غمگین، بلکہ کیا کہا؟ بولا یا اللہ میں کیا کہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جواب دیا، بولا یا رب میں کیا کہوں گا، آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی آیتیں پڑھیں، روح اور جسم بولا دونوں کا بال انسان کا وہ ٹھنڈک محسوس کرنے لگے۔ رب کریم نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا، جبرائیل کو بولا بھی ہٹو، ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، یا نار اے آگ ٹھنڈی ہو جا، یا نار کونی بردن ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کے اوپر جلنے والے بولا یا نار کونی بردن ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی تو کوئی بھی پانی سے کر سکتا تھا، کہا کہ صرف ٹھنڈی نہیں وسلامن سلامتی والی بن جا علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر آپ ٹھنڈی بھی ہو، سلامتی دے ابراہیم کو، کیسا انعام عطا کیا۔ تو تکلیف، دکھ، درد یہ کسی کے گناہ کی نشانی نہیں، یہ کسی کی بزرگی کا امتحان نہیں۔ رب کریم کے معاملات ہیں وہ جانے، اور اس کے اپنے معاملات جانے۔ حضرت رسول اللہ کے متعلق جب منافقین اور مشرکین نے نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کیا کہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا، رب کریم کو فوراً جوش آیا، اور اللہ رب کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کے آئے، کون سی وحی؟ فرمایا والضحیٰ کی صورت نازل ہوئی۔ اللہ رب کریم نے عجیب و غریب اس صورت کے اندر اعلان فرمائے۔ صورت کا آغاز کیا اللہ نے صبح کی قسم اٹھا کے، بولا صبح کے ٹھنڈے وقتوں کی قسم، والضحیٰ قسم ہے اس ذات کی جس نے صبح کو بنایا اور صبح کے ٹھنڈے اوقات کو بنایا۔ ما ودعک ربک وما قلی، بولا نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوئے۔ لیکن کیا ہے نظام زندگی، ایک اسلامی زندگی، اپنے اوپر اسلام کا نفاذ
کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیغمبر بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، آخرت دنیا سے بہت